السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے ہیں اور آپ کو جلدی سے نیو ایپیسوڈ سنا ہی دیتے ہیں۔ عشق میں بسم اللہ، قسط نمبر 125 کا حصہ 2۔ حولا بے ہوش ہونے کے قریب تھی، لیکن وجدان خان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے وجود میں جیسے کوئی بکھرا ہوا طوفان اتر آیا تھا۔ وہ حولا کو اپنی باہوں میں اٹھائے اسی عالم میں بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ نہ جانے کون سا جنون وجدان خان کے سر پر سوار تھا، جس کے حصار سے وہ چاہ کر بھی نکل نہیں پا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر وحشیانہ انداز میں حولا پر ٹوٹ پڑا اور بے رحمی سے اس کی سانسیں اکھاڑنے لگا۔ حولا کسی بے جان گڑیا کی طرح بس اس کی ہر شدت کو خاموشی سے سہ رہی تھی۔ اس کے پاس اب احتجاج کی سکت بھی نہیں بچی تھی۔ وجدان ہر حد پار کرتا، اس کی دھڑکنیں چراتا، اس کی روح کے تاروں کو چھیڑتا ہوا اس میں پیوست ہوتا چلا گیا۔ کمرہ اس کی دہشتناک اور جنونی شدتوں سے تھر تھرا اٹھا۔ اسی عالم میں بے خودی میں حولا کی گھٹی گھٹی اور کربناک چیخ نکلی، خان میرا بچہ! یہ الفاظ کسی ٹھنڈے پانی کے چھینٹے کی طرح وجدان کے حواس پر گرے اور وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت لمحوں میں پشیمانی میں بدل گئی۔ اب اس کی تند و تیز شدتوں میں وہ سنگلانا جنون نہیں بلکہ ایک لرزتی ہوئی نرمی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کی بند آنکھوں کو چومنے لگا۔ ایک انجانے خوف نے وجدان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ہی جنون میں اپنے ہی جگر گوشے کو نقصان پہنچانے لگا تھا۔ وہ ہانپتا ہوا اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ کرون سے ٹیک لگا لی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے حولا کو کھینچ کر اپنے چوڑے سینے میں بھینچ لیا، جیسے اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ وہ کبھی اس کی پیشانی چومتا تو کبھی اس کے بکھرے ہوئے بالوں پہ اپنے لب رکھ دیتا۔ I'm sorry میری جان، I'm sorry میری زندگی، میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا، لیکن میں کیا کروں؟ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دیکھو حولا، میں بہت کمزور مرد ہوں۔ اس کی آواز میں شکستگی تھی۔ میرا بھائی تو رہا نہیں اور اب تم میرے بچے کو بھی مجھ سے دور لے جانا چاہتی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا خلاؤں میں گھورنے لگا، جیسے وہاں اپنے ماضی کو تلاش کر رہا ہو۔ دیکھو حولا، میں اپنے بھائی کو نہیں بچا پایا اور اب اس کی بیوی کو بھی نہیں بچا سکتا۔ میں کیا کروں؟ میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ وہ آدمی پلک سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن پلک راضی نہیں ہے۔ بابا کہتے ہیں پلک کو زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، اور جب میں یہ سوچتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ پلک آگے بڑھ جائے، کیونکہ ابھی بھائی تو واپس نہیں آنے والا۔ لیکن وہ عرفان سکندر، نہ جانے کیوں مجھے آج بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ اس غیر عورت کو ساتھ لے کر آیا۔ مجھے لگا تھا اس کے گھر والوں آئیں گے،
لیکن اس کا تو کوئی لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ اس انگریز عورت کو لے کر آ گیا اور وہاں کیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ حولا اب بھی وقفے وقفے سے سسکیاں لے رہی تھی۔ اور خاموشی سے اس کے سینے سے لگ رہی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ یہی تو اس کا اصل دکھ تھا کہ اس کی معصوم بہن کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے، لیکن ثریا خان کے جلال کے آگے کسی کی ایک نہیں چلتی تھی۔ وجدان نے پھر حولا کے سر کو چوما، اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کر لیا۔ اور ان حالات میں تم مجھے کہہ رہی ہو کہ خود کو اور میرے بچے کو مجھ سے دور لے جاؤ گی؟ بتاؤ میں کیا کروں گا جان؟ میں کبھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے جینے کی واحد وجہ آپ ہو۔ میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ حولا وجدان کی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ مضبوط پہاڑ جیسا مرد اس وقت موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے بھی وہ منظر بھول نہیں رہا تھا جب عرفان سکندر نے پلک کو چھونے کی جسارت کی تھی، وہ پلک جو اس کی بہن بھی تھی اور بھابھی بھی، اس کے گھر کی عزت تھی۔ اور وہ عرفان سکندر، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ ان کے گھر بیٹھ کر ہی انہی کی عزت کو روند رہا تھا۔ ایک دم وجدان کو عرفان سکندر کے ساتھ ساتھ اپنی ماں سے بھی شدید نفرت محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد حولا روندی ہوئی آواز میں بولی، خان، پلک بہن یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو پلیز مت کرے۔ یہ شادی میری بہن مر جائے گی۔ ایسے گھٹ گھٹ کر وجدان نے حولا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اوپر کیا اور اس کی پیشانی پر محبت کی مہر لگاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے جان، اب آپ کی بہن کی شادی عرفان سکندر کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ اسی خوشی میں اب اپنے شوہر کو خوش کرو۔ کہاں پہنچ کر موڈ خراب کیا؟ حولا تڑپ کر فوراً پیچھے ہوئی، نہیں خان، بس کریں پلیز۔ ابھی صبح ہی آپ نے ایک راؤنڈ لگا چکے ہیں۔ لیکن وہ بھی وجدان خان تھا، اپنی بیوی کے عشق میں پاگل، اس کے لمس کا پیاسا۔ اس نے حولا کی ایک نہ سنی اور ایک بار پھر اس کے نازک وجود پر حاوی ہوتا ہوا اس کے لرزتے ہونٹوں کو اپنی چاہت کی قید میں لے گیا۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر ان کی سانسوں کی تپش سے مغلوب ہونے لگی۔ دیان خان آہستہ آہستہ ہوش کی دنیا میں واپس آ رہا تھا، لیکن اس کے ذہن پر دھند کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ کہاں ہے؟ کون ہے؟ اس کے وجود کی حقیقت کیا ہے؟ اسے اگر کچھ یاد تھا تو بس وہ ایک نام، پلک۔ وہ پلک جس کی یاد کی ڈور تھامے وہ موت کے جبڑے سے نکل آیا تھا، جس کے عشق کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی مر نہیں پایا تھا۔
اسے وہ دھندلا سا منظر یاد آیا جب وہ تیز رفتار گاڑی سے نیچے گر رہا تھا۔ تب بھی اسے اپنی جان جانے کا کوئی ملال نہیں تھا۔ اسے دکھتا تو بس اسے ایک عورت سے بچھڑ جانے کا۔ وہ عورت اس کے لیے زندگی کے ہر قرب اور ہر زخم کے بعد ملنے والی واحد راحت تھی، اس کا کل سکون تھی۔ وہ اب بھی سامنے لگی اسکرین پر اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ پلک جسے وہ جانتا تھا اب وہاں نہیں تھے۔ وہ بہت رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جیسے اس کی روح ریزہ ریزہ ہو رہی ہو۔ وہ کسی دایان کو پکار رہی تھی۔ وہ بار بار کسی دایان کا نام لے کر اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی، جیسے اس کی پکار عرش کو ہلا دے گی۔ اب اس مرد کو اس دایان نامی شخص پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ گیا تھا۔ وہ اسے چپ نہیں کروا رہا تھا۔ کون تھا یہ دایان؟ وہ عورت اس دایان کو اتنا کیوں پکار رہی تھی؟ اسے یہ بات کسی برچھی کی طرح لگی۔ اسے بے حد برا لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور کا نام کیوں لے رہی تھی۔ وہ تو اس کی عورت تھی، اس کی ملکیت تھی۔ اور پھر وہ ایک لمحے کو خود کو دیکھتا، میری؟ لیکن میں کون ہوں؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ ذہن کے بند دریچوں پر ہتھوڑے پڑ رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر دیوانہ وار خود کو ان وزنی زنجیروں سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بدن کا گوشت ان لوہے کی کڑیوں سے رگڑ کھا کر لہو لہان ہونے لگا، لیکن ابھی اس بپھرے ہوئے مرد کی آزادی کا وقت نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی ہی تڑپ اور بے نامی کے قرب میں جکڑا اسکرین پر لرزتی اس تصویر کو دیکھ کر تلملا کر رہ گیا تھا۔ مہران خان کے لہجے میں غضبناک سرد مری تھی جب وہ نورما سے مخاطب ہوا۔ نورما، آپ باہر جائیں، میں دیکھتا ہوں اس عورت کو۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جو حسین کے جگر کو چیر رہی تھی۔ اس نے نورما کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور پھر ایک ایسی بات کی جس نے فضا میں موجود آکسیجن ہی ختم کر دی۔ اور ایک بات یہ، عورت اور آپ دونوں یاد رکھنا، ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی۔ میں اسے ساری زندگی چھوؤں گا تک نہیں، لیکن اس عورت کو طلاق نہیں دوں گا۔ یہ ساری زندگی یہیں گھٹ گھٹ کر مرے گی۔ آپ جائیں، میں اس کو اس کی اوقات یاد دلا کر آتا ہوں۔ نورما کے جاتے ہی مہران کے چہرے پر وحشت اور نفرت کے سائے گہرے ہو گئے۔ وہ جا کر بیڈ کرون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جیسے کسی بڑے فیصلے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے حسین کو گھورتا رہا، ایسی خاموشی جو کسی ہولناک طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ حسین اس کی نظروں کی تپش سے جھلس رہی تھی۔ جب اچانک مہران کا کڑک لہجہ گونجا، جاؤ دروازہ بند کر کے آؤ۔
حورین نے شدید حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مہران اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ حورین کو یوں ساکھ دیکھ کر مہران خان کا ضبط جواب دے گیا اور وہ کسی زخمی شیر کی طرح دہاڑا، جاؤ دروازہ بند کر کے آؤ۔ حورین خوف کے مارے لرز اٹھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ خوفزدہ سی جلدی سے اٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اب صرف مہران کی وحشت ناک نظریں تھیں اور حورین کی سسکتی ہوئی بے گناہی، جبکہ باہر نورما کی سازش اپنی جیت پر مسکرا رہی تھی۔ تو کہانی جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور ایسے ہی ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور ایسے ہی ہمیں اپنا پیار دیتے رہیں، پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔